کیونکہ جب اسلامی نظام کے نفاذ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے تو اسے کس سطح پہ جا کے نافذ کرائے گی؟ مثال کے طور پر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بات کہ خواتین کا پردہ بعض لوگوں کے نزدیک اگر لازمی ہے تو گورنمنٹ کیا اسے لازماً امپوز کرائے گی؟ دینی ذمہ داری امپوزمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اگر طے یہی ہوتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسے نافذ کرنا ہے. اس کے اندر تو پھر کوئی شک و شبے کی بات نہیں. البتہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے اندر لازم ہے یا نہیں ہے. اچھا، یہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر اس کا ایک اول تو فیصلہ ہو جائے گا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ نہیں. وہی بات جاوید صاحب کہہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد اس کے خلاف استغاثے کا حق حاصل ہوگا ہر شہری کو کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے. یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں علیحدہ ہوتی ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر پروویژن ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو اس کے ضمن سے وہاں پر جا کر رجوع کیا جائے گا. کورٹ کے اندر میدان ہے کہ وہاں بحث کی جائے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر. سپلٹنگ آف دی ہیئر بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو وہاں فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ پر لازم ہے. تو اس کا ہر شہری کو انفرادی طور پر حق حاصل ہے؟ بالکل حق حاصل ہوگا، ہر شہری کو حق حاصل ہوگا. ہر شہری کو جیسے اپنے بنیادی حقوق جو ہیں شہریت کے، ان کے ضمن میں کہیں بھی دست اندازی ہوتی ہے تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومت ہے اس ملک کی، وہ میرے اس حق کو پامال کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، آپ کے اسی حوالے سے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بالکل ایک کلیئر، چونکہ ایک مسئلہ آ گیا ہے اس کو چاہتے ہیں کلیئر کرا دیں. خواتین کا چونکہ طالبان کے دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ خواتین کا اگر وہ طالبان نے یہ سمجھا کہ برقع پہنانا لازمی ہے تو گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ، آج کی اسلامی ریاست امپوز کرائے گی. ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کرائے گی. جی میرے نظر تو قرآن مجید نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا ہے. آپ قانون کی سطح پر صرف 2 دین کے ایجابی احکام ہیں جن کی پابندی کرا سکتے ہیں، کون سے؟ نماز اور دوسرے زکوٰۃ. باقی تمام معاملات میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خلوا سبیلہ. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پردہ دین کا حکم ہے، داڑھی دین کا حکم ہے، تو یہ تبلیغ و تلقین کا موضوع ہے. ریاست قانون کی سطح پر، اگر مجھے اجازت دیں میں اپنی بات پوری کر لوں، ریاست قانون کی سطح پر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی. باقی تمام امور میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہوگا، جتنے بھی امور ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان دونوں ایجابی احکام کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور پھر یہ حکم دیا ہے کہ فخلوا سبیلہ. اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ حدود معین کر دیے ہیں، ورنہ تو حکومت ہر طرح کی تعبیرات کو سوسائٹی کے ایک ایک فرد پر نافذ کرنا شروع کر دے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں جو مجھے اللہ کے حکم کے تحت اپنانی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ مجھے تبلیغ تلقین کے ذریعے سے ترغیب دے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قانون کی طاقت سے نافذ کی جا سکتی ہیں. تو قانون کی طاقت سے ایک تو جرائم کو روکا جاتا ہے، وہ معروف منکر کی بحث ہے، وہ اگر آپ اٹھائیں گے تو میں عرض کر دوں گا. اور باقی ایجابی احکام جو دین کے ہیں، کیا روزہ چھوڑنا جرم نہیں ہے؟ یہ بتائیے، روزہ چھوڑنا کیا جرم نہیں ہے؟ جی بالکل، خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس کے معاملے میں ریاست کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اچھا، کھلے عام کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا؟ یہ بالکل دوسری چیز ہے. یہ تو وہ قوانین ہوتے ہیں کہ جن میں آپ دوسروں کے یا بعض چیزوں کے احترام کے کچھ قوانین نافذ کرتے ہیں، لیکن مجھے بالجبر روزہ نہیں رکھوا سکتی حکومت، مجھے بالجبر حج پر نہیں بھیج سکتی. کوئی میری استطاعت کا حساب لگائے فحاشی کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، مرد و زن ساتھ گھومتے ہیں، ہم انہیں نہیں روکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ معروف منکر کی اگر آپ بحث چھیڑتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ معروف منکر کیا چیز ہے. معروف اور منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہیں ان کی تلقین کی جائے گی، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں ان سے روکا جائے گا. پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. بعض چیزیں تبلیغ و تلقینی کا موضوع بن سکتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہو سکتی ہیں. اب بھی آپ کی پولیس کو بہت سے معاملات میں کارروائی کرنے کا اختیار ہے. وہ شراب پینے والے کو روک سکتی ہے، اگر کسی پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ان سے بعض وقت نکاح نامے تک طلب کر لیتی ہے. آپ نے قانون بنایا کہ وہ کھانا کھانے کے معاملے میں برات کے موقع کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے. تو اس طرح کے جتنے قوانین آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ میں لائیں گے، وہاں ایکٹ بنے گا. آپ کے نزدیک ایجابی چیزیں صرف 2 ہیں؟ ایجابی چیزیں دین کے لحاظ سے صرف 2 ہیں جن پر قانون کے لحاظ سے کارروائی ہو سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ کہے تھے وہ ابوبکر جساس نے نقل کیے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ قانون کی سطح پر یہ 3 مطالبات ہیں، لا اکثر دونہن ولا اصل فوقہن. میں ان سے ایک زائد مطالبہ نہیں کروں گا، ان میں کبھی کمی نہیں کروں گا. اس میں ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لے لیتے ہیں کیونکہ جاوید صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے بار بار. اس میں تو آپ اپنے نقطہ نظر کے حق میں کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن و حدیث کے آیت ہے بہت غلط کوٹ کی جا رہی ہے. اچھا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جی فرمائیے، کہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب فلاں مدت تک جو بھی بنی اسماعیل میں سے
ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم، جن سے بھی مشرکین سے معاہدے تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اب کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ جن کے ساتھ کوئی مدت کے مطابق معاہدہ ہے، مدت پوری ہوگی ختم ہو جائے گا، دوبارہ رینیو نہیں ہوگا۔ جن کے ساتھ بغیر مدت کا معاہدہ ہے تو وہ اب 4 مہینے ہیں بس، اس کے بعد اگر بنی اسماعیل میں سے کوئی ایمان نہیں لایا قتل کر دیا۔ اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے کہ اس میں کون شخص مستثنیٰ ہوگا جو 3 شرطیں پوری کرے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور کلمہ شہادت کی ماننا، اس پر اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، خلو سبیلہم، انہیں پکڑو گے نہیں، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے تم رصد گاہوں میں بیٹھو اور ان کو مارو جہاں پاؤ، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ اچھا، یہ تو ان کی بات پر تنقید ہو گئی، آپ پازیٹیولی کس طرح پازیٹیولی نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر امر بالمعروف نہیں منکر بھی ہے، حکومت کا کام نافذ کرنا بھی ہے۔ یہ تلقین تو مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اسلامی حکومت نہیں ہے تو علماء کریں گے، صوفیاء کریں گے، اور لوگ جو ہے مسلمین تلقین نہیں، حکومت مطلب حکم دیا جائے گا اس بات کا کہ سوائے 3 کے کسی چیز پر لازم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو قانون وراثت ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا؟ اگر تقسیم نہیں ہو رہی ہے قانون وراثت کے مطابق تو پکڑا نہیں جائے گا۔ شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، اور وہ شریعت کے صرف لفظی طور پر احکام نہیں، شریعت کے ان دی اسپرٹ، ان دی لیٹر اینڈ اسپرٹ، شریعت قرآن اور سنت، ان دونوں۔ ایک بڑا اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا ہے کہ قانون وراثت کے نافذ نہیں کرایا جائے گا، ہم تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، قانون وراثت کا تعلق میرے پرسنل قانون سے، میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ اگر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، یہ حق تلفی کا مقدمہ ہے جو جاتا ہے، اور جرم کی سزا میں عدالت پہ اس کو نافذ کرتی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کسی معاملے میں کسی کا حق تلف ہو جانا، اور ایک چیز ہے وہ معاملات جو میری ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں حکومت کا مداخلت کرنا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ مطلب پرسنل میں آپ کہہ کہتا رہے ہوں ہیں کہ کہ حکومت مجھے پابند نہیں کر سکتی، کوئی اسلامی حکومت بھی، کہ تم روزانہ 1 روح افزا گلاس پیا کرو، معقول بات ہے نا، نہیں پابند کر سکتی۔ جن ایجابی احکام، میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، جب کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، وراثت میں کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں، تب مقدمہ قائم ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ کوئی حکومت کے نافذ کرنے کا کام نہیں۔ میں اپنی جائیداد کا ہے معاملہ، اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے احکام ہیں کہ جن کا تعلق مفاد عامہ سے، کسی ایک شخص کا جو ہے کوئی حق تلف نہیں ہوا، اس کو مثال لے گے لوگ، تو جو بھی نہیں، جو بات جاوید صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ کسی کو سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو کہلوایا نہیں جا سکتا، یعنی جھوٹ بولنے پر سزا تو دے سکتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایجابی قوانین، یعنی جو میرے خیال سے اگر میں ہو سکتا میں نے ہے بار بار یہ لفظ اگر مجھے اجازت دیں تو استعمال کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہے کہ ایک شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کی داروگیر بھی کی جاتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایجابی طور پر کس چیز کا پابند کرتے ہیں، تو ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دین کے یہ 2 احکام ہیں جن میں اسٹیٹ مداخلت کر سکتی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے، یہ بیان کیا ہے۔ باقی جتنے امور ہیں ان میں جرم ہوگا تو ٹھیک ہے، کارروائی ہوگی، یہ آپ میرا مال کھا لیتے ہیں، جو یہ بھی پورا نہیں کریں گے وہ قتل کیے جائیں گے، جو نہیں پورا کریں گے قتل کیے جائیں گے۔ یہ ہے ایسے پس منظر جو ہے پہلی 6 آیات جو ہیں سورہ۔ میں اس پر بھی اگر اجازت ہو تو میں اس پر تبصرہ کر دوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور یہ کہا کہ تم اس ریاست کے اندر مسلمان کے حقوق تب حاصل کر سکتے ہو، ان کے لیے موت کی سزا تھی، یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا، لیکن بچ اس صورت میں سکتے یہ 3 شرائط پوری کر دو۔ جب ان کے لیے یہ 3 ہے تو کسی اور کے لیے سے زائد کیسے ہو سکتی؟ قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حکومت اس کو آپ سے بالجبر لے سکتی ہے۔ یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل فوقہن ولا اکثر۔ یہ ابوبکر صدیق کی جو بات کوٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے بارے میں کیا عرض کر رہا ہوں اسی پر کہ چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ جہاد نہ کیجیے، تو حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کر سکتا۔